اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے کا طریقہ اور اس قرآنی اور روحانی وظیفہ سے حاصل ہونے والے فوائد و فضائل پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کے وظیفہ کے ریلیٹڈ یہ مکمل اور جامع ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ سے حاصل ہونے والی کثیر الانتہا برکات سے آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے سبھی سننے والوں سے دلی طور پر التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ اور محبت کے ساتھ ہی سماعت فرمائیں۔ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہر لفظ آپ کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ضرور ثابت ہوگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کا وظیفہ حدیث و تفسیر اور روایات سے ثابت ہے، اور اس وظیفہ کامل سے آپ ہر قسم کے جائز اور شرعی کاموں کے لیے اللہ کی غیبی مدد بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کا وظیفہ ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وظیفہ کی دنیاوی، شرعی اور روحانی حیثیت تمام وظائف پر فضیلت رکھتی ہے، اور جن وظائف یعنی قرآنی سبق باحوالہ کثرت حدیث و تفسیر سے ثابت ہوں تو ان کا فیض جائز کاموں کے لیے بجلی کی کڑک کی طرح ہوتا ہے۔ ناظرین، حدیث و تفسیر سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ قرآنی سبق کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ ہمارے ہاں فرض نماز کی ادائیگی بھی لوگ قرض کی ہی طرح کرتے نظر آتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ناظرین، لوگ وظیفہ ایسے کرتے ہیں جیسے کسی پر احسان عظیم کر رہے ہوں۔ جب ناظرین عبادت اور ریاضت کے نظریات انسان کے ایسے باطل ہوں گے تو خود سوچیں ان نظریات کے ساتھ انسان کو فیض ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ بہرحال اس مختصر سے حوالہ کے بعد اب ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ حاجت بتاتے ہیں تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فیض اللہ کی رحمت سے حاصل کر سکیں۔ ناظرین، وظیفہ کی ترتیب بتانے کے بعد ہم آپ کو سورہ فاتحہ سے حاصل ہونے والے لامتناہی فوائد و فضائل بتائیں گے، اس لیے آپ سبھی سے التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کا وظیفہ حاجت کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے نہایت محبت اور عاجزی سے ہی ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ان نوافل کو آپ نے ناظرین حصول حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ادا کرنا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد ناظرین کوشش رہے کہ حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کیا جائے۔ کوشش یہ رہے کہ صدقہ ضرورت مند افراد تک لازمی پہنچایا جائے، کیونکہ صدقہ جب ضرورت مند افراد تک پہنچتا ہے عین اسی وقت اللہ کی رحمت سے 100 آفات و بلیات اور 100 مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ صدقہ کے بعد ناظرین آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں تنہائی کا اہتمام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ہی ارد گرد شہادت کی انگلی کے ساتھ ایک روحانی اثار لگا لینا ہے۔ اثار مکمل کرنے کے بعد ناظرین آپ نے سیدھے ہاتھ کے پوروں پر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ناظرین آپ نے دل سے کرنی ہے اور اپنی حاجت کو گمان میں پختہ رکھنا ہے، یعنی ناظرین دل و دماغ میں اپنی حاجت کو تصور کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ نے دل سے کرنی ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ ناظرین کل ویڈیو کا مغز ہے، اس لیے اگر آپ کو اس حصہ کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیے یا پھر سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں جب آپ گمان میں اپنی حاجت کو رکھ کے دل سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس دوران آپ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور اپنی حاجت کو اللہ کے حضور رکھتے ہیں، اور یہ حاجت ناظرین اللہ کے وسیع تر غیبی خزانوں سے پوری بھی ہوتی ہے۔
اگر آپ کی مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی ہی طرف رہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جائز حاجت پوری نہ ہو؟ اس لیے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر آپ مکمل توجہ، یکسوئی اور یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ کے وظیفہ کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی جائز حاجت جلد پوری نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ناظرین آپ نے روزانہ باحوالہ تعداد 111 مرتبہ 21 سے 40 روز تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ انہیں 21 سے 40 روز میں آپ کی جائز حاجت اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین ہمارے ہاں لوگ یوٹیوب کے وظائف تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو وظائف کی صحیح ترتیب معلوم نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو وظیفہ کی ایک ترتیب سناتے ہیں جو کہ اکثر لوگ وظائف کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین اکثر لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت دوران وظیفہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، جس طرح سے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین یہ ترتیب آپ نے سن لی اور امید بھی کرتے ہیں کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے وظیفہ کی صحیح اور جامع ترتیب بتاتے ہیں، جس طرح سے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین جب آپ قرآنی وظیفہ کو آہستہ آہستہ لگن اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تبھی اس وظیفہ کی روحانی طاقت انسانی وجود میں ضم ہو کر حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے وظیفہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے ان لوگوں کا رستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے انعام کیا، اور اگر آپ کو بھی سورہ فاتحہ کی برکت سے ان لوگوں کا رستہ مل جاتا ہے تو بے شک کامیابی آپ کے قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے کے لیے مکمل توجہ، یکسوئی اور یقین کامل کا ہونا بے حد ضروری امر ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ آپ نے 21 سے 40 روز تک جاری رکھنا ہے۔ اکثر لوگ ناظرین یہ سوچتے ہیں کہ انہی 21 سے 40 روز تک انہیں وظیفہ سے فیض حاصل ہوگا۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ دورانیہ ناظرین وظیفہ کا ہے، وظیفہ سے فیض حاصل کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی لمحے کی محتاج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ایک بار ہی پکارنے سے حاصل ہو جائے، اور ہو یہ بھی سکتا ہے کہ آپ تمام عمر اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکاریں لیکن آپ کو فیض حاصل نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو عادل ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق و مالک ہے، ودود ہے اور رحمان ہے، وہ بھلا اپنے بندے کی محنت کو کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ اس لیے کسی بھی وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اپنی تمام تر حاجات اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے سپرد کر کے ہی وظیفہ کریں، تبھی آپ کو سورہ فاتحہ کے وظیفہ سے فیض لازمی حاصل ہوگا۔ ناظرین سلسلہ خیر بشریہ کے تمام روحانی اور علمی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ نقش وظائف اور مزید روحانی معلومات کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے معاملات درست کرنے کی ہمت عطا فرمائیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔